عزیز طلبہ و طالبات، ہم لوگ پچھلے ابواب میں شامل نصاب سفر نامے کے نکات سے بحث کر رہے تھے۔ ہم نے بہت سارے نکات کو وضاحت کی اور اس حوالے سے ہم نے تفصیلی گفتگو کی ہے۔ ایک موضوع جس طرف ہم چل رہے تھے وہ تھا سفر نامے کا آغاز و ارتقاء، سفر نامے کا آغاز و ارتقاء، یا یوں کہیے کہ اردو میں سفر نامے کی روایت، اردو میں سفر نامے کی روایت۔ ہم اس موضوع سے گفتگو کر رہے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ اردو میں جو سب سے پہلا سفر نامہ ملتا ہے وہ یوسف کا کمبل پوش کا عجائب فرنگ۔ ہم نے اس کے متعلق گفتگو کی، علامہ شبلی نعمانی کے سفر ناموں سے گفتگو کی، اور ہم نے دیگر جو سفر نامے ہمارے پاس ہیں ان لوگوں کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ آئیے آج ہم تھوڑا تفصیلاً ان عناوین پر بحث کریں اور دیکھیں کہ اردو میں سفر نامے کا آغاز کب ہوا اور اردو میں سفر نامے کی روایت کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، اگر آپ انٹرنیٹ پر ایک لنک پر جائیں جس میں 20 اپریل کا ایک مضمون ہے جاوید اختر کا لکھا ہوا، تو آپ کو بہت سارا تشفی بخش مواد اس عنوان کے حوالے سے مل جائے گا، جس میں اردو سفر نامے کی روایت کو بہت اچھے سے وضاحت کی ہے۔ میں مختصر سے یہاں پر آپ کو اردو سفر نامے جاوید اختر نے جس طریقے سے بیان کیا قرأت کر لوں، تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں اب تک جتنی ہماری گفتگو ہوئی ہے کہ سفر نامہ کیا ہے، سفر نامہ کسے کہتے ہیں، سفر کب شروع ہوئے، سفر کی روایات کیا ہیں، اردو میں سفر نامہ کب آیا ہے، سفر نامے کے فنی لوازمات کیا ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں مختصراً طور پر اگر یہ پورا مضمون اگر آپ ایک مرتبہ بہت ہی دل جمعی سے پڑھ لیں تو آپ کا کافی اور شافی اور تشفی بخش اس عنوان کے تحت آپ کو مواد میسر آ جائے گا۔ دیکھیے، لکھتے ہیں سفر عربی لفظ ہے جس کے معنی ہے مسافت کرنا، مسافت کرنا۔ ہم نے اس پر گفتگو کی ہے۔ مسافت کہتے ہیں ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل ہونا یا رفع سفر کرنا، یہ مسافت ہے۔ سفر نامے کو لکھنے کا مقصد قارئین کو اپنے تجربات و واقعات سے آگہی دینا اور سفر کی داستان سنا کر عام انسان کے اندر دیار غیر کے بارے میں جاننے کی خواہش پیدا کرنا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ سفر نامے کو لکھنے کا مقصد قارئین کو اپنے تجربات و واقعات سے آگہی دینا اور اس سفر کی داستان سنا کر انسان کے اندر دیار غیر کے بارے میں جاننے کی خواہش پیدا کرنا۔ سفر نامہ سفر کے تاثرات، حالات اور قواعد پر مشتمل ہوتا ہے۔ فنی طور پر سفر نامہ ایک بیانیہ صنف ہے جس ایک سفر نامے نگار سفر و سیاحت کے دوران یا اس کے اختتام سفر پر اپنے مشاہدات، کیفیات اور اپنے قلبی واردات کو فصیح و بلیغ عبارت اور ادبی پیرائے میں حوالہ خطاص کرتا ہے۔ بنیادی طور پر سفر نامے کی دو قسمیں ہیں۔ ہم نے سفر نامے کا مقصد، سفر نامہ نگاری کا مقصد ہم نے ضرور پڑھا تھا، بحث بھی ہوئی۔ یہاں پر یہی بتا رہے ہیں کہ سفر کا مقصد کیا ہوتا ہے، کہ بھئی سفر نامہ نگار اپنے مشاہدات اور تجربات کو لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہے اور قاری کے اندر تجسس پیدا کرنا چاہتا ہے کہ ایک مقام سے دوسرے مقام پر دیار غیر میں وہ دوسرے مقام پر کون کون سی عجائبات ہیں، کون کون سی چیزیں ہیں جو تمہیں دعوت دیتی ہیں کہ سفر کریں۔ یعنی کہ سفر نامے کی دو قسمیں ہیں، ایک ادبی سفر نامے اور ایک غیر ادبی سفر نامے۔ ادبی سفر نامے، غیر ادبی سفر نامے یا محض سفری احوال، یہ دو چیزیں ہیں۔ ادبی سفر نامے کیا ہیں دیکھتے ہیں۔ ایک مستقل ادبی صنف، دو سفر ناموں کا حوالہ ہے۔ ایک ادبی سفر نامے، ادبی سفر نامے، دوسرے محض سفری احوال، محض سفری احوال۔ ادبی اعتبار سے اگر ادبی سفر ناموں کا حوالہ کیا جائے تو ادبی سفر نامے پورے مکمل دیکھتے ہیں۔ ایک مستقل ادبی صنف ہونے کے ناطے سفر نامے کی پیشکش ادبی نوعیت کی ہونی چاہیے۔ یوں ہر مسافر کا سفری احوال ادبی سفر نامہ نہیں کہلائے گا۔
डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला देखले ईरान के दीबाचे में लिखते हैं कि सफरनामे की सिंफ में तमाम असनाफ को इकट्ठा कर दिया जाता है। इसमें दास्तान की दास्तानवी तर्ज, नावेल का फसाना दराजी, ड्रामे की मंजरकशी, आद बीती का मजा और जग बीती का लुत्फ, और फिर सफर करने वाला जुज़ो तमाशा कर अपने तासुरात को इस तरह बयान करता है कि इसकी तहरीर पुरलुत्फ भी हो और मामला अफज़ा भी। यानी कि अदबी सफरनामे में अगर सफरनामा निगार एक अदबी फनी पारा तश्कील दे रहा हो, तहरीर कर रहा हो, सफ़े करताज के हवाले से लिख रहा हो, तो साहिब मौसूफ कहते हैं कि उस वक्त एक ही वक्त में एक सफरनामा निगार वो एक दास्तान गो भी होता है, वो अफसाना तराज भी होता है, वो नावल नवीस भी होता है, वो एक बेहतरीन शायर भी होता है, वो बेहतरीन एक ड्रामा निगार भी होता है, वो एक बेहतरीन मंजर निगार भी होता है। ये सारे लवाजमात, ये सारी अदबी और फनी लवाजमात जब एक सिंफ के हवाले से, सफ़े करताज के हवाले से रुदाद बनकर आती है तो एक अदबी पारा सफरनामा बन जाता है। पहला सफरनामा कब और कहाँ लिखा गया ये कहना जरा मुश्किल है। यूरोपियन मुअर्रिखीन यूनानी सय्याह और हेरोडोटस को सफरनामा निगारी का मुअज्जिद मानते हैं, लेकिन इसके सफरनामे के बारे में ज्यादा मालूमात मुयस्सर नहीं। अंग्रेजी सफरनामा निगार जिसके ताल्लुक से आता है कि ये पहला सफरनामा निगार है जिसका नाम हेरोडोटस है, लेकिन इसके सफरनामे के मुतालिक ज्यादा तफसीलात मुयस्सर नहीं। हिंदुस्तान में अंग्रेजों के दौर तसल्लुत बढ़ने के साथ ही यूरोपियन ममालिक के किस्से कहानियां यहाँ के लोगों तक ज्यादा पहुंचने लगी, तो हिंदुस्तानियों के दिल में इन ममालिक के सफर का शौक बढ़ने लगा। लिहाजा इब्तिदाई अदवार में उर्दू, फारसी सफरनामा लंदन और मगरबी ममालिक के सफरनामे पर मुश्तमिल मिलते हैं। अब तक के उर्दू सफरनामों की फहरिस्त काफी तवील है, जिनमें अव्वलियत का शब्द यूसुफ कंबलपोश के सफरनामा तारीख यूसुफी अल-मारूफ अजायब फरंग को हासिल है। यूसुफ का कंबलपोश ने सन 1837 में इंग्लिस्तान का सफर किया। ये सफरनामा इसी सफर की रुदाद है। अजायबात फरंग की सिर्फ यही खूबी नहीं कि उर्दू का पहला सफरनामा है, बल्कि जुबान और बयान की सफाई, बेसाख्तगी और हकीकत निगारी की वजह से भी इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। यह सफरनामा पहली बार यार पंडित धर्म नारायण की ज़ेर एहतमाम 1847 में दहली से शाये हुआ। फिर तहसीन फराकी ने दोबारा तरतीब देकर 1883 में लाहौर से शाये किया। सर सैयद के दौर में उर्दू अदब ने बहुत तरक्की कर ली थी। इनके रुफ़्क़ा ने उर्दू को मुख्तलिफ असनाफ से माला माल किया था। इस वहद में कई अच्छे सफरनामे भी लिखे गए। सर सैयद का सफरनामा मुसाफिरान लंदन इन्हीं में से एक है। सर सैयद के सफर लंदन का मकसद इल्म व हुनर का और उलूम व फ़नून की नई राहें तलाश करना था। सर सैयद ने यह बात अच्छी तरह महसूस कर ली थी कि कौम की तरक्की का राज नई तालीम में पोशीदा है, लिहाजा विलायत जाने का इनका बुनियादी मकसद वहाँ के तरीक़े तालीम, निसाब तालीम, उसूल दर्स व तदरीस और वहाँ की तहजीब व सक़ाफ़त से बराह रास्त वाक़फ़ियत और मालूमात हासिल करना था, ताकि इनसे अपने हमवतनों को मुस्तफ़ीद कर सकें। अल्लामा शिबली ने 19वीं सदी के आखिर तिहाई में इस्लामी ममालिक का सफ़र किया। वापस आने पर दोस्तों के इसरार पर हालात सफ़र तहरीर किए और उर्दू अदब में एक अहम सफ़रनामा रूम व मिस्र शाम का इजाफा हुआ। अल्लामा शिबली के इस सफ़र का मकसद महदूद था। गैर मुस्लिम मुअर्रिखीन की मुतसबाना और तंग नज़री की रविश की वजह से मुसलमानों की ज़िंदगी को वो रुख भी दुनिया के सामने पेश करना था जिसे यूरोपियन तारीख निगार जानबूझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। शिबली के सफरनामे की खुसूसियत यह है कि कम से कम अल्फाज में ज्यादा बातें इस तरह बयान करता है कि कारी के दिलो दिमाग में उतर जाती हैं। यह इनके जुमला नसर की भी खूबी है। अजीज तलबा, हम देख रहे हैं कि उर्दू का जो सबसे पहला सफरनामा, हमने पिछले हिस्से में भी इस पर गुफ्तगू की, यूसुफ का कंबलपोश का जो सफरनामा है अजायबात फरंग, ये सफर यूसुफ का कंबलपोश का हिंदुस्तान से इंग्लिस्तान के सफर की रुदात बयान करता है। यूसुफ का कंबलपोश बहैसियत सयाह
یا بحیثیت تفریح انگلستان جب تشریف گئے ہیں اور انگلستان کی جو روداد اور سماجی اور سیاسی اور وہاں کی گہما گہمیاں اور وہاں کے سارے حالات، وہاں کی تہذیب کو یوسف کا کمبل پوش نے جس انداز میں سادہ سلیس زبان میں پیش کیا، اور اس سے پہلے اردو میں کوئی سفر نامہ اس قسم کا نہیں ملتا، اور اس کے بعد بھی انگلستان کی جو بنیاد انہوں نے سفر نامے کی ڈالی، اس طریقے کا سفر نامہ نہیں ملتا۔ اس کے بعد جن صاحب قلم کا سب سے زیادہ نام اردو سفر ناموں کے حوالے سے مسافران لندن کے حوالے سے ملتا ہے، وہ ایک مقصدی سفر تھا، ایک مقصد کے تحت سفر کیا سر سید احمد خان نے۔ سر سید احمد خان 1857 کے حالات سے نبرہ آزما تھے۔ مسلمانوں کی زبوحالی سر سید احمد خان کے سامنے تھی۔ 1857 کے تاراکی کے بعد سر سید احمد خان کی فکر پر یہ غلبہ تھا کہ اب ان بدلتے حالات میں، اس سائنس کی ترقی کے دور میں اور اس ٹیکنالوجی کے دور میں اور نئے زمانے سے آنکھ ملانے میں اب ہمیں تعلیم کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ بدلتے حالات میں ہم کہیں پر بھی ان حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے جب تک کہ ان بدلتے ہوئے حالات کو ہم بذات خود سمجھ نہ لیں اور ان کے برابر میں آ کر ہم کھڑا نہ ہو تاکہ آنکھ دکھا سکیں۔ اس لیے سر سید احمد خان نے ہندوستان کی روایتی تعلیم اور انگریزوں کے ذریعے لائے گئے تعلیمی انقلاب، جدید ٹیکنالوجی، سائنسی علوم کو موازنہ کیا تو سر سید احمد خان کو یہ محسوس ہوا کہ ہم برطانوی تعلیم، یورپین تعلیم یا انگریزی تعلیم یا جدید سائنس اور ٹیکنالوجی سے بے انتہا کوسوں دور ہیں۔ سر سید کی یہ تڑپ رہی کہ وہ ایک ایسا تعلیمی نظام برپا کرے جو ہمارے مذہب، ہماری روایتوں، ہماری قدروں سے امتزاج رکھتے ہوئے جدید بدلتے ہوئے زمانے کے سامنے اپنے آپ کو ایک بہترین مثال کے طور پر پیش کر سکیں۔ اس لیے سر سید احمد خان بہت اچھی طریقے سے ہندوستانی طرز تعلیم، ہماری اپنی روایتوں سے واقف تھے۔ وہ اس مقصد سے لندن پہنچے کہ وہاں جا کر وہاں کا تعلیمی نظام، وہاں کی نصابی سرگرمیاں، وہاں کے کالج، وہاں کی یونیورسٹی، وہاں کا درس و تدریس کا نظام اور وہاں کی طلبہ اور اساتذہ کی گہما گہمیوں کو خود اپنی آنکھوں سے تجزیہ کریں، مشاہدہ کریں اور وہاں کی رمق اور وہاں کا ذوق اور وہاں کی تعلیم کے نصاب کو ہمارے پاس، ہمارے ملک عزیز ہندوستان میں رائج کریں۔ اس لیے سر سید احمد خان نے وہ سفر کیا۔ سر سید احمد خان نے اپنی لندن کے سفر کی ساری روداد مسافران لندن میں تحریر کی، اور مسافران لندن میں جس وقت علامہ سر سید احمد خان نے اپنی ساری روداد کو تحریر کی تو ایک نیا ویژن، ایک نیا نظریہ تعلیم کے حوالے سے پیش کیا۔ اب اگر ہم صرف یہاں پر سر سید احمد خان کے اس سفر نامے کو سفر نامے کی نگاہ سے دیکھیں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ سفر نامے کا بنیادی مقصد وہاں کے تعلیمی نظام کو سمجھنا تھا۔ اب تعلیمی نظام کے ساتھ ساتھ سر سید احمد خان نے انگریزوں کا رہن سہن، ان کی بود و باش، ان کی تعلیم، ان کی مجلسیں، ان کی خلوتیں، ان کی جلوتیں، ہر چیز کا ایسا نقشہ مسافران لندن میں پیش کیا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے لندن ہماری نظروں کے سامنے اور ہم لندن میں موجود ہیں۔ بہرحال سر سید احمد خان کے بعد جن صاحب قلم کا سب سے بڑا نام ہمارے اردو ادب میں سفر نامے کے حوالے سے آتا ہے وہ علامہ شبلی نعمانی ہے۔ علامہ شبلی نعمانی ایک مذہبی فکر کے آدمی تھے اور سر سید سے بھی متاثر تھے، لیکن علامہ شبلی نعمانی پر مذہب کا غلبہ زیادہ تھا۔ اس لیے انگریزوں کے حوالے سے انگریزوں کے تسلط کے بعد 1857 کے بعد جو حملے مذہب اسلام پر ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئے، اسلامی روایات پر ہوئی، اسلامی شعار پر ہوئے، اسلامی تہذیب پر ہوئے، تو وہ اس حوالے سے علامہ شبلی نعمانی بے انتہا فکر مند تھے۔ علامہ شبلی نعمانی نے اس حوالے سے اس فکر کو دور کرنے کے لیے اور ان لوگوں کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے اپنا ایک علمی سفر کیا، ترکی، مصر و شام کا، جو اسلامی تہذیب کے گڑھ رہے ہیں، جو اسلامی تہذیب کے گہوارہ رہے ہیں،
علامہ شبلی نعمانی نے یہاں سے ہندوستان سے ترکی مصر شام کا سفر کیا اور اس سفر نامے کو قلم بند کیا اور مسلمانوں کی ان بنیادوں کو، ان روایات کو، اس تعلیمی نظام کو، اس تہذیب کو دنیا کے سامنے پیش کیا تاکہ دنیا یہ جانے کہ مسلمان ایک متمدن قوم ہے اور ان کے اسلام کے اندر وہ ساری جاذبیت ہے جو ہر زمانے کو اپروچ کر سکتی ہے۔